نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک اللہ والے بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گئے سودا خریدنے کے لیے۔ دکان میں داخل ہوئے اندر تو وہ جو آگے جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی اس پر تو نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، بڑی عمر کے بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مالک وہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو آگے بکری کے لیے بطور بکری نمائندہ بٹھایا ہوا تھا۔ آگے انہوں نے بٹھایا ہوا تھا بکری کے لیے، اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا، بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ فلانے بزرگ ہیں، فلانے بزرگ ہیں تو میں سودا دیتے ہوئے ان کو تیار کرنا ہے، سستا دینا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اس دکان پر ہم سودا نہیں کرتے ہیں، کیوں کہ ہم اپنا دین بیچنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، کہ جو کچھ ہم نے جو دینداری کی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی اگر ہمارا معاشرے میں تاثر بنا ہے تاکہ اس کے زیر اثر ہم یہ دنیا نہ ہو جائے، تو ہم اپنا دین بیچنے کے لیے نکل کر چلے گئے۔ پشاور کا واقعہ ہے جی، ماشاء اللہ دینی سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان میں نا، جن کو میں کہا کرتا ہوں جمہوری دینی پارٹیاں۔ جمہوری کا لفظ پہلے لکھا کرتا ہوں، دینی بعد میں لکھا کرتا ہوں، جمہوری دینی پارٹی۔ ایک جمہوری دینی پارٹی کے شیخ العزیز صاحب گاڑی خریدنے کے لیے گئے بارگین میں۔ تو جب چلے گئے تو انہوں نے وہاں پر بات چیت کی، تو ان لوگوں نے جیسے کہا تو اس کے ساتھ بات کی اور پوچھ گچھ نہیں کی۔ تو ان کے ساتھ جو خادم نے کہا جوڑو دی ماں نہ پہچانی، کہ مجھے نہیں پہچان رہے۔ تو خادم نے اپنا تعارف کیا، اوہ سبحان اللہ تاثر اگلے کرسے تک کے نہیں داؤ کے تو اس طرح تک پہنچے ہوئے ہم جو لوگ ہیں آج کے دور میں، ہمارے فہم دین اور ہماری روحانیت کا یہ حال ہے، ہمارے فہم دین کا اور روحانیت کا یہ حال ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو دینی مدرسے میں داخل کیا، یہ بھائی الوہاب صاحب نے سنا ہے یہ واقعہ، رائے گنج مدرسے میں داخل کیا۔ کچھ عرصے بعد جو ہے تو بیٹے کی ملاقات کے لیے گئے، بیٹے کے کمرے میں دیکھا کہ بازار کی روٹی پڑی ہوئی۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ آپ مدرسے میں آپ کو داخل کیا، بازار کی روٹی لا کر کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ابا جان یہ میں نے نہیں لایا، یہ میرے ساتھی لے کر آیا تھا بازار سے، اس نے کھائی ہے تو یہ بچ گئی تھی۔ اس نے کہا اچھا آپ ایسے آدمی کے ساتھ رہ رہے ہیں جو بازار کی روٹی کھاتا ہے؟ یہ عامی آدمی کا تقویٰ اور فہم دین تھا، عالم نہیں، عامی آدمی کا تقویٰ اور عامی آدمی کا فہم دین اس سطح کا تھا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو جتنا جس فہم پر پہنچا اس کا پر عمل اس کے ذمہ واجب ہو جاتا۔ ارواح ثلاثہ کتاب ہمارے دیوبند کی بزرگوں کی بڑی عجیب، یہ امیر خان شاہ صاحب ایک آدمی تھے تو برائے طور کوئی نواب تھے، اور وہ کئی دیوبند کے بزرگوں کا کہ ان کو صحبت نصیب ہوئی ہے۔ حاجی صاحب سے پہلے بزرگوں سے کبھی ہوئی ہے کہ حاجی صاحب سے لے کر بات تک ہے؟ ہاں، انہوں نے پھر ایک واقعات لکھی ہے، بہت عجیب کتاب ہے۔ اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے تھے اور وہ بہت کمزور آخری عمر تھی اور لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، تو کچھ ان کے ساتھی اللہ والے عیادت کے لیے آ گئے اور ان کا آخری وقت تھا، رات تھی، چراغ جل رہا تھا، اور اتنے میں ان کی روح قبض ہو گئی، وفات ہو گئی، وفات پا گئے تو آئے ہوئے مہمان تھے، انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ وہ گھر والوں نے کہا کہ جی اس وقت تو آدمی کی وفات ہو گئی، چراغ جلتا ہونا چاہیے اور تاکہ ہم سنبھالیں اور بندوبست کریں۔ تو انہوں نے کہا اس چراغ کو آپ نہیں جلا سکتے، جو ان کی زندگی میں ان کی ملکیت کا چراغ جل رہا تھا، جب ان کی وفات ہو گئی تو یہ چراغ وارثوں کا ہو گیا، آپ جو ہے تو میراث تقسیم کیے بغیر اس چراغ کو آپ نہیں لا سکتے۔ یہ فہم، تو یہ فہم جب ان کو نصیب ہوا تو اس پر عمل ہوا۔
تو اس میں تقویٰ کے فہم کے مختلف مقامات ہیں. عبدالوہاب صاحب نے ہمیں سنایا رائے گڑھ میں کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب یہ صوبہ زراعت کے افغانستان کے بہت طلباء ان کے بہت زیادہ وہ تعلق والے ہوتے تھے، خدمت کرتے تھے. یہ وہ اپنے طلباء کو لیے ہوئے، سخت گرمی تھی، وہ کنویں پر گئے ہوئے تھے اور طلباء ان کو ڈول بھرتے تھے اور ان کے اوپر ڈالتے تھے. ڈول بھر رہے ہیں، ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، ڈول رہے ہیں. یہ دوسرے مولوی صاحب گزرے تو ان کو کشف ہوا کہ اس کے دل میں اعتراض آ رہا ہے کہ مولوی کو دیکھو جی کہ کتنا پانی ضائع کر رہا ہے. یہ رائے گڑھ میں وضو کے لیے 2 بڑے تالاب تھے نا، اور ٹوٹیاں بھی تھیں. تو یہ آخری جو نکلا ہے نا یہ پانی، آخری ٹیوب ویل ہے لاہور سے لے کر ساہیوال تک جو ہے پانی کنوؤں کا جو ہے نا یہ کڑوا ہے، میٹھا نہیں. لاہور سے ساہیوال تک یہ جو ہے اڈیارہ برکی والا جو علاقہ ہندوستان کے ساتھ جا رہا ہے، اس سے ایک نہر گزری ہے. اس نہر کے دونوں طرف کا پانی میٹھا ہوا ہے، باقی سارا پانی یہ ہے وہ کڑوا ہے. یہ رائے گڑھ کا جو ہے تو یہ میٹھا نکلا ہے. ہاں جی، حیرت انگیز. اور اس کو جب یہ دوبارہ بور کر پہلا پانی جو ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا گیا اس میں تیل ہو جی، اور تیل کی بھی اس کی بو ہوتی تھی، اسی کو ہم پیتے تھے. بس سوائد اور کم عمر تھی تو بس سب برداشت کر گئے. سبحان اللہ جی. اس کو بس جتنا کھودتے گئے نیچے تو اس میں اس زمانے میں یہ بور کافی مشکل کام ہوتا تھا جی، کافی مشکل. تو طلباء جتنا نیچے جاتا تھا تو وہ جا کر دعا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بعض تکوینی بزرگوں کے عجیب لطیفے ہوتے ہیں نا کہ دغا دے کہ جو سر بلگ گیا وہ بو. تو مشین کوئی پھسلی ہے، ایک طالب علم مجھے یاد ہے اس کے سر میں لگی، اس کی شہادت ہو گئی. پھر یہ کنواں نکلا ہے. سردیوں میں گرم ہوتا ہے، ہاں جی سردیوں میں گرم ہوتا ہے. تو 2 تالاب ہوتے تھے، تالاب سے ابھی آپ تھوڑا تھوڑا پانی لے کر وضو کر سکتا ہے آدمی اندازے سے. بھائی عبدالوہاب صاحب اس تالاب پر بیٹھ کر وضو نہیں کرتا تھا، ٹوٹی پر کرتا تھا. سب لوگ ٹوٹی پر کیسے کر، ایسے کھولا اتنا چلو پانی لیا، پھر کھولا پھر لیا. تو بالکل وہ جتنا وہ پانی چاہیے نا وضو کے لیے اتنا استعمال کرتا تھا. کدھر سے 2-3 قطرے بس گرے، ہاں، کافی. حنفی فقہ میں 3 قطرے گر گئے تو غسل ہو گیا، غسل کا پر حکم ہو گیا. اور شافعی فقہ میں جب جلد بھیگ گئی تو ہو گیا. بعض اوقات حج میں لوگوں نے وہ ایک بوتل اسپرے والی رکھی ہوتی ہے نا، تو ایسے اسپرے کر کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. تو ہمارے حنفی لوگ کہتے ہیں 10 اچھلو 10 کڑ جائے. تو شافعی فقہ میں سہولت ہے. اور واقعی بعض وقت جو ہے یہ مختلف فقہا کی جو سہولتیں ہیں اس میں دوسرے فقہ والے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا فائدہ لیں. تو ہمارے علاقے کے پرانے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے نا تو ان میں یہ محاورہ ہوتا تھا، وہ سلور مذہب ہونا روا ہے کہ فلانی بات 4 مذہب ہونا روا ہے، ناجائز ہے. سبحان اللہ. اچھا اس طرح ہوتا ہے کہ حج میں جو ہے نا یہ شافی حملی جو ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھڑی کو کہ یہ وقت نماز میں 40 منٹ رہتے ہیں یا آدھا گھنٹہ، یہ لیٹ جاتے ہیں. اور لیٹ جاتے ہیں، اور لیٹ جانے کے بعد جو وہ ہوتی ہے اذان اقامت ہوتی ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز نیت باندھ لیتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ سوئے تھے خوب کیا کہتے ہیں فروٹ ہوئی ہو، سوئے ہوئے تھے وضو تمہارا ٹوٹ گیا تم نماز پڑھتے ہو. میں نے مشاہدہ کیا ان لوگوں کا کہ آیا اس نیند کے دوران کسی کی آواز خارج ہوتی ہے؟ تو میرے سامنے کبھی کسی کی آواز خارج نہیں ہوئی. اور اس کی ہماری میڈیکل پاسوں میں جو ہے تو وہ ہے کہ
گہری نیند گھنٹے کے بعد طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو پھر جو جہاں جہاں یہ ہیں وہ اسفنکٹر جہاں جہاں جو ہے تو یہ ضبط کے جگہ ہیں، اسفنکٹر جو ہیں تو یہ گھنٹے کے بعد ڈھیلے ہوتے ہیں، پھر ہوا نکلتی ہے، اس سے پہلے نہیں نکلتی۔ اور نیند تو فی نفسی ہی، نیند تو طاقت سے وضو نہیں ہے نا، نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس میں آدمی کی ہوا خارج ہو گئی پھر اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو اس سے پہلے تو ہم پابندی کرتے تھے نا، اشراق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھنا پڑتا تھا، یوں ذرا نیند کا جھٹکا ہوا تو پھر اٹھ کر وضو کرتے تھے۔ تو یہ حسن جان صاحب نے اس مسئلے پر بات کر کے بتایا، اور پھر مفتی الحق صاحب نے بھی تفصیلات مجھے بتائی کہ آدمی گاڑی کی سیٹ پر ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا کہ مضبوط بیٹھا ہوا ہو اور ٹیک لگا ہوا، اس کو نیند کا جھٹکا لگ کے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ایسے وضو نہیں۔ اس پر حضرت پہلی تحقیق چھوٹا لاہور میں تھا تو ہم نے کی تھی، اچھا اور یہ حسن الفتاوی میں بات دیکھی، پھر میرا کوڑا آیا گیا ہاں ان کے دارالفتاء میں، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ہاں، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو یہ اس مسئلے سے ساتھیوں کے بڑی آسانی ہوگی، میرے لیے بہت آسانی ہو گیا۔ طبیعت افیمی ہے، وضو زیادہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اور اس عمر میں جو ہے تو باہر وضو کروں نا گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اپنی جگہ نہ وضو کرنا، ہماری عمر کے آدمی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں تاکہ زور سے نکلے تو عشاء تک کی نمازیں اسی سے ہو جاتی ہیں، فجر سے نکلے تو زور تک کی ہو جائے، فجر زور دونوں ہو جاتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی آسانی کی ہے۔ جو ہمارے ایک مرید نے پیغام بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب میں ہر روز صلاۃ تسبیح پڑھتا ہوں، لیکن میری ملازمت جو ہے ڈسٹبن خان میں رہنے والا میں ٹانک کا ہوں، تو جس دن آتا ہوں اور جس دن جاتا ہوں تو اس دن صلاۃ تسبیح رہ جاتی ہے کیونکہ سفر ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ سفر کے دوران نوافل قبلہ رخ کیے بغیر سیٹ پر بیٹھ کر ادا ہو سکتے ہیں۔ ہاں جو یہ گاڑی کی سیٹوں کے پر زیادہ اعتبار نہیں سے اپنی چادر ساتھ رکھا کرو اور اس پر ڈال دیا کرو تاکہ نیچے جگہ پاک ہونے کی تسلی ہو۔ تو اس نے کہا تھا ہمارا خبر اڑے نا آسان کہ تم نے ہماری بات بہت آسان کر لی، کہ وہ جو 2 دن میری رہتی تھی صلاۃ تسبیح اللہ کے فضل سے وہ شروع کر دی میں نے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو ہم نے اصلاح نفس میں لیا ہے۔ وہ واقعہ ایسا ہے کہ سید صاحب گھوڑے پر سوار کسی جگہ جا رہے تھے، اور ساتھ ان کا خادم، اس کا کیا نام تھا؟ میاں محمدی بھی جا رہا تھا۔ تو انگریزوں نے لارڈ میکالے نے لکھا ہوا ہے کہ جس ملک پر کا ہم نے حکومت لے لی ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نقش حیات میں یہ بات ہے کہ جس ملک کی حکومت ہم نے لے لی ہے، اس کے مشرق سے مغرب تک پھریں تو اس میں غربت نہیں ہے، اور کوئی آدمی جو ہے تو کھانے پینے کپڑے کے لحاظ سے وہ تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہے، اور ان لوگوں میں دیانتداری، امانت داری، سچائی، خدمت خلق، صدقہ خیرات کرنے کی صفات ہیں۔ تو اس میں میرا یہ اندازہ ہے کہ ہم ان پر لمبا عرصہ حکومت نہیں کر سکیں گے۔ لمبا عرصہ حکومت کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ان کو ان صفات سے خالی کریں، جھوٹ کی سچ کی جگہ جھوٹ آئے، امانت داری کی جگہ جو ہے بددیانتی آئے، ہاں جی، خدمت خلق کی جگہ جو ہے تو لوگوں کو تقسیم بنائی، ان کی عادتیں ان کی پیدا ہوں، تو یہ کرنا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکے گا؟ یہ ایسے ہو سکے گا کہ اس کے لیے ان کے نظام تعلیم کا خاتمہ کر کے اپنا نظام تعلیم چلانا ہوگا۔ جنوبی افریقہ کا میرا سفر تھا، تو اس میں اس طرح ہو گیا کہ مدارس والوں کو پتہ چلا کہ پاکستان سے آدمی آیا، تو وہ میرے پیچھے پڑتے تھے کہ ہمارے مدرسے سے آپ ضرور ہو کر چلیں۔ کہتے کہ کیا کریں، وقت نہیں ہے، میزبان ہیں ان کو اور وقت محدود ہے۔ کہتے نہیں، آپ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آئیں لیکن ضرور آئیں۔
تو ساری جگہ پہ جا کر 15 منٹ کچھ نہ کچھ بات کہہ کر آگے چلتے تھے کہ یا اللہ میں ان پڑھ آدمی پاکستان سے ہمارے پیچھے کیسے پڑھے. تو ایک اس طرح کی تقریب ہو گئی جس میں ایک ان کے عالم تھے جنوبی افریقہ کے, ایک ان کا بیان تھا, ایک میرا بیان تھا. ان کا بیان انگریزی میں تھا کیونکہ انگریزی میں بولی جاتی. تو وہ بیان کے لیے کھڑے ہونے کا لوگ on television they will show you these programs and then they will say that these are sex social workers. کہ ٹیلی ویژن پر تمہارے گھروں میں یہ پروگرام آئے گا, کچھ عورتوں کو دکھائیں گے آپ کو اور کہیں گے کہ یہ سیکس سوشل ورکرز ہیں. تو مائنڈ اٹ, دے آر ناٹ سیکس سوشل ورکر, دے آر پراسٹیچیوٹس. کہ وہ سیکس سوشل ورکر نہیں ہے بلکہ وہ گندی عورتیں ہیں. اور کا بیان یہ ساری باتیں انہوں نے کی. تو اس کے بعد بیان میرا ہوا تو ہمارے جو بزرگوں کے معرفت کے مضامین تھے انہوں نے بیان کیا تو واقعی اس کا اور حال طاری ہوا. تو میں نے اس میں شعر پڑھا, نہ پوچھن خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو پھر دیکھو, نہ پوچھن خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو پھر دیکھو, بھی ہو سکتا ہے ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نہ پوچھن خر کا پوشوں کی, یہ جو بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے درویش ہیں اللہ کے تعلق والے, نہ پوچھن خر کا پوشوں کی ارادت ہو, کر تمہارے دل میں ان کی قدر ہو تو پھر ذرا تم دیکھو. یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں, کہ اپنی آستینوں میں چمکتے ہوئے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے. تو مجھے پر کیفیت آ رہی, تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جس ماحول کا یہاں ان کا عالم ہے اس ماحول کے اثر سے بول رہا ہے, اس کے پاس اس کے علاوہ مضمون نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر بیماری بھی آ رہی ہے کہ اس گندی چیز کے آگاہ کرے لوگوں کو. اور مدارس والے سے بنا رہے ہیں کہ ان کو تو سنتے رہ رہے ہیں اور کوئی معرفت کا کوئی مضمون سننا چاہتے ہیں.